سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے میقات یوما۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، میقا، تا دو زبر یا تین، میقاتین، یا واو زبر یو، میقاتین یو، میم زبر ما، میقاتین یوم۔ اب اگر میں یہاں پر وقف کروں گا تو میقاتین یوم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے اندر کون کون سی ایسی حرکات آئی ہیں، کہاں پر جزم ہے، کہاں پر زبر ہے، کہاں پر زیر ہے، کہاں پر حروف مدہ ہے اور کہاں پر حروف لین ہے۔ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اور اس کلمے کا اجرا کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے حرکات کی تو حرکات آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زبر زیر پیش ہے ان کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات جو ہیں یہ 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حرکت کو ہم نے پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، ہم نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، جیسے میم زیر می، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو آگے یا کے ساتھ یہ مل رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے میم زبر ما، ٹھیک ہے، میم زیر می، میم پیش مو، یہ میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح اس کو ایک اور بات کا خیال کرنا ہے کہ جلدی اتنا بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا ہو جائے، جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ٹھیک ہے۔ اس طرح جھٹکا بھی نہ ہو، یعنی اتنا جلدی بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، تیسری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے میم زبر ما، میم زبر ما، ٹھیک ہے، یوما، ٹھیک ہے۔ ہم نے میم کو کیا کرنا ہے، زبر کو بالکل نہیں کھینچنا، کیونکہ زبر زیر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر میں آپ کو 3 ٹکڑے دوں اور اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھاؤں، جیسے میم زبر ما، میم زبر ما، یہ 2 ٹکڑے میم زبر ما، تو یہ 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ لیکن زبر زیر پیش کیا ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبر زیر کو پیش کو بالکل نہیں کھینچنا۔ اچھا، اس کے بعد جب آگے کوئی حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے یا ساکن ہے، اب یا ساکن ہے، پیچھے ہم دیکھیں گے کہ کون سی حرکات ہیں، یعنی یا ساکن ہو پیچھے اگر زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے، یا ساکن ہو پیچھے کیا ہو، زیر ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، یا مدہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ کون سی یا ہے، یا مدہ ہو گئی، میم یا زیر می، اور مدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے مد کرنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے میم یا زیر می، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے، یا مدہ ہو گئی، پھر آگے قاف الف زبر قا، اب یہاں پر یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ یہاں پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الف ساکن ہو پیچھے زبر ہو، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ می قا، اس کو بھی 1 الف کے برابر، اس کو بھی 1 الف کے برابر، جیسے می قا، تا 2 زبر یا تین، یا واو زبر یو، ٹھیک ہے، یا واو زبر یو، می قا تین یو، میم زبر ما، می قا تین یوم، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، یا کے اوپر کیا ہے، تشدید بھی ہے، تشدید ایک تو پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ واو ساکن ہے تو پیچھے یا کے ساتھ یہ مل کر پڑھا جائے گا، یا کے اوپر تشدید ہے تو تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کلمہ کیا بن گیا، میقاتین یوم۔ اگر میں نے یہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے، سانس کو توڑنا ہے، آواز کو توڑنا ہے، تو میں کیسے رکوں گا، میقاتین یوم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو وقف ہوگا اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے ساکن نہ ہو، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، العالمین سے عالمین، الرحمن الرحیم سے
الرحیم. یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب کیا ہے، میں نے یہاں پر اس کلمے کے آپ کو ہجے کر کے بتا دی ہیں کہ اس کلمے کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے.